حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مبتلا کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ جو بھی کوئی شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفائے معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ وہ بادشاہ دقیانوس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کی سلطنت سے فرار ہو گئے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان لوگوں نے اسے واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر نہیں، وہ ان کے ساتھ رہا۔ رات چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو اصحاب کہف ایک پہاڑ کے اندر غار میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا آرام کر لینا چاہیے کہ رات کی تکان دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور وہ اسی آرام کی حالت میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ اصحاب کہف کے ایمان کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت نمبر 13 اور 14 میں کہا گیا ہے کہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کی ہمت بڑھائی، جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے۔ ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ دقیانوس بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اصحاب کہف کو ڈھونڈ لے مگر وہ ناکام رہا، اور اسے صرف اتنا پتہ چل سکا کہ وہ غار کے اندر موجود ہیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کے آگے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ وہ تمام اصحاب اس کے اندر ہی رہ جائیں اور ان کی موت ہو جائے تو یہی ان افراد کی سزا ہوگی۔ اور ان اصحاب پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ 300 برس تک سوتے رہے۔ پھر دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی۔ پھر ایک نیک بادشاہ فرمان روا ہوا، اس کا نام بیداروس تھا، جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی اور بعض لوگ قیامت اور موت کے بعد زندگی ملنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی عطا فرما جس سے خلق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے آرام گاہ کے لیے جگہ حاصل کرنے کو اسی غار کو تجویز کیا اور دیوار گرا دی، اور دیوار گرانے کے بعد کچھ ایسی ہیبت ہوئی کہ دیوار گرانے والے بھاگ گئے۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 18 میں کہا گیا ہے، ترجمہ: اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو داہنی بائیں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ پھر اصحاب کہف کی جاگنے کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت نمبر 19 اور 20 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے، 1 دن رہے یا 1 دن سے بھی کم۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ تو اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی دے کر شہر بھیجو، پھر غور کر کے وہاں کون سا کھانا زیادہ اچھا ہے کہ تمہارے لیے اس میں کھانے کو لائے، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہارا بھی بھلا نہ ہوگا۔ چونکہ وہ لوگ تقریباً 300 برس سوتے رہے تو تمام اصحاب کہف پر نیند کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک کو شہر سے روٹی لانے کے لیے دکان پر بھیجا گیا تو اس نے شہرہ پناہ کے دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیکھا، اور لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم کھاتے سنا، اور نئے لوگ دیکھے۔ تب انہیں تعجب
تعجب ہوا کہ کل تک تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیتے بھی ڈرتے تھے کہ انہیں اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا، اور اب لوگ اتنے بے خوف کیسے ہو گئے؟ کھانا خریدنے کے بعد جب دکاندار کو دقیانوسی زمانے کے سکے کا روپیہ دیا جس کا چلن صدیوں سے موقوف ہو گیا تھا، وہ بازار کے لوگ سمجھے کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ لوگ انہیں حاکم وقت کے پاس لے کر گئے۔ حاکم وقت تو نیک آدمی تھا، اس نے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا سکہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے، اور یہ بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا ہے، اور وہ بادشاہ تو صدیوں پہلے نیست و نابود ہو چکا ہے۔ تو یہ سن کر ان صاحب نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھی اسی بادشاہ سے تنگ آ کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور ان سے نسبت کی وجہ سے ایک غار میں پناہ گزیر ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اور اس کا واقعہ بھی سنا دیا۔ پھر اس وقت بادشاہ اور شہر کے عمائد اور خلق کثیر غار پہنچے۔ اصحاب کہف کھانے اور اپنے ساتھی کے انتظار میں تھے۔ وہ اتنے لوگوں کے آنے کے شور سے سمجھے کہ بادشاہ دقیانوس اپنی فوج سمیت ان تک آ پہنچا ہے۔ اتنے میں وہ صاحب بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ غار میں داخل ہو گئے اور سو گئے۔ اصحاب کہف کی نیند کے بارے میں سورہ کہف میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اور اے محبوب، سورج کو دیکھو، جب وہ نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی اور راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ اصحاب کہف پرسکون نیند سو رہے ہیں اور قیامت تک سوتے رہیں گے۔ اتنے سال سونے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ ایسے ہی نیند سے اٹھائے جائیں گے، اور اس بادشاہ کے دور میں جو قیامت کے منکر لوگ تھے انہیں یہ نشانی دے دی گئی، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ، ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے، ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے، جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔